ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. ہنالک اسی جگہ، تب. ہنالک بیسیکلی ظرف زمان ہے، لیکن کبھی ظرف مکان کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں آپ. ہنالک دعا زکریا ربہ، تو اس سے مراد کیا تھی؟ کیا ترجمہ کیا تھا؟ اسی جگہ. تو بنیادی طور پر یہ ظرف زمان ہے، لیکن ظرف مکان کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. ہنالک تب یا اسی جگہ. کس جگہ؟ حشر کے میدان میں، یعنی اسی دن اور اسی مقام پہ. تبلو، تبلو کا لفظ بلا سے. بلا کس کو کہتے ہیں؟ امتحان کو، آزمانا، جانچنا. اسی جگہ یعنی حشر کے مقام پر، یعنی قیامت کے دن حشر کے مقام پر یا میدان میں آزما لے گا، جانچ لے گا، کل نفس ہر شخص، یعنی ہر شخص یا ہر جان یہ جان لے گی، ما اسلفت جو اس نے آگے بھیجا. اسلفت کا لفظ سین لام فے سے ہے. سلف، سلف کہتے ہیں کسی چیز یا کام کا گزر جانا. اسلاف گزری ہوئی نسلیں، اسی سے لفظ سلف ہی نکلا ہے. پھر یعنی پہلے لوگ، ابتدائی دور کے، یعنی صحابہ کرام اور ان کے بعد کے دور کے لوگ، تابعین وغیرہ. اسی طرح سلف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا آگے بڑھنا. سودا سلف، سلف ایک بیع ہے، بیع سلف، جس میں قیمت پہلے دے دی جاتی، ایڈوانس پے کیا جاتا ہے. اس کو عربیوں کہتے ہیں بیع سلف، آگے بھیجنا. تو یہاں پر اسلفت کا معنی کیا ہے؟ آگے بھیجا. اب ایک معنی اس کا ہے پیچھے اور ایک ہے آگے. تو بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرتا جا رہا ہے وہ دنیا میں تو اس کے پیچھے رہتا جا رہا ہے، لیکن وہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سائیکل پورا ہوگا تو وہ آگے آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا ایک ہی معنی ہے. تبلو کل نفس ما اسلفت، ہر شخص جانچ لے گا، دیکھ لے گا، جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا. کیا؟ اعمال. جو بھی عمل انسان نے کیے وہ سب اس کو آگے مل جائیں گے. وردو، اور وہ لوٹائے جائیں گے، الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم جو ان کا مولا ہے، الحق حقیقی، جو اصل مولا ہے، جو ان کے سارے کام سنوارنے والا ہے. مولا بمانا متولی الامور، جو سارے معاملات کا ذمہ دار ہے، جو حقیقی مولا ہے. وضل عنہم، اور کھو جائیں گے ان سے، گم ہو جائیں گے ان سے. کون؟ ما کانوا یفترون، جو بھی وہ گھڑتے رہے، جو معبود انہوں نے اللہ کے سوا، حقیقی الہ کے سوا دنیا میں گھڑ لیے تھے، جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے، ان سے منسوب کر رکھے تھے، وہ سب ان سے کھو جائیں گے، گم ہو جائیں گے. کوئی بھی چیز ان کو کام نہ آئے گی، فائدہ نہ دے گی. بہت ہی سخت آیت ہے یہ. اب آپ دیکھیں، تھوڑا سا امیجنیشن سے کام لیجئے، تصور کیجئے کہ اتنا بڑا میدان ہے جس میں ساری مخلوق بیک وقت جمع ہے، اور اس میدان میں ہمیں بھی کھڑے ہونا ہے. اولین و آخرین کا مجمع ہے یہ، اس سے بڑی گیدرنگ کوئی نہیں. وہاں پر انسان ہوش و حواس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اپنی سوا اسے کسی کی فکر نہ ہوگی. اور اپنی فکر کیا ہوگی کہ وہ لایا کیا ہے ساتھ، عمل کیا ہے اس کے پاس، کیونکہ اس دن انسان کو اس کا ہر اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، سورۃ القیامہ آیت 13. بتا دیا جائے گا انسان اس دن جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. آگے بھیجا یعنی آخرت کے لیے عمل کیے، اور پیچھے چھوڑا جو دنیا کے لیے کیے وہیں رہ گئے. یا یہ کہ جو کام کر لیے اور جو نہ کیے، یعنی ارادہ کیا اور پھر چھوڑ دیے، اخرا، پوسٹ پون کر دیے، تاخیر کر دی. جو وقت پر کیے اور جو وقت گزرنے کے بعد کیے، وہ سب چیزیں انسان کو بتا دی جائیں گی. اور یہ جو لفظ ہے نا تبلو، یہ بہت ہی میننگ فل ورڈ ہے. ایک ہوتا نا جاننا، علما، علما نہیں یہاں کہا گیا، تبلو، تبلو ہوتا آزمانا، آزما کے کھرا کھوٹا الگ کر کے دیکھنا. یعنی انسان جانچ پڑتال کر لے گا، دیکھ لے گا، کھول لے گا، آگے پیچھے سب اس کو پتہ چل جائے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو اس کا پیپر واپس ملے تو وہ کیا کرتا ہے؟
چیک کرتا ہے صحیح مارکنگ ہوئی یا نہیں، اچھا اس کے نمبر لگے کہ نہیں، یہ اس میں کیا تھا، اس کے کتنے ملے، اس کا کیا ہوا، اس کا آگے پیچھے، یہ ہوتا ہے تبلو، چھان پھٹک۔ نامہ اعمال جب انسان کے ہاتھ میں آئے گا تو انسان فوراً دیکھنا شروع کر دے گا کہ میرا کون سا عمل کہاں ہے، اس کو پتہ چلے گا یہ تو نیت ہی خراب تھی تو ہے ہی کو نہیں، تو لکھا ہی نہیں گیا نیکی میں، اور یہ تو اس میں تو شرک تھا، اور اس میں تو بدنیتی تھی، اور یہ تو صرف کسی کے مقابلے پہ کیا گیا تھا، اس کے پیچھے کوئی حقیقی روح نہیں تھی۔ کیونکہ بہت سے کام ہم خود اپنے سوچ سمجھ سے نہیں کرتے، صرف اس لیے کرتے کوئی کر رہا ہے تو ہم اس سے آگے نکل جائیں، ہم اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم آگے نکلیں، اللہ کے لیے نہیں ہوتے وہ۔ تو وہاں ہر شخص تبلو کل نفس ما اسلفت، ما اسلفت کیا اعمال نامہ، اور تبلو کیا ہے اس کی جانچ پڑتال، اس کو کھولنا، الٹنا پلٹنا، آگے پیچھے، چھوٹا بڑا، کون سا کام کس کھاتے میں پڑا، سارا کچھ دیکھ بھال کے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اور صرف ظاہری عمل نہیں، یوم تبلی السرائر، اس دن انسان کے راز، اس کے دل کے اندر کے خیالات، ان کی بھی جانچ پڑتال ہو جائے گی، یعنی نیتیں بھی ساتھ جانچی جائیں گی۔ یہاں تو تبلو ما اسلفت ہے نا، اور دوسری سورۃ الطارق آیت 9 میں کیا آتا ہے، یوم تبلی السرائر۔ سورۃ العادیات میں آتا ہے وحصل ما فی الصدور، جو صدور میں ہے، سینوں میں ہے، دلوں میں ہے، وہ نکالا جائے گا، وہ لیا جائے گا، وہ بھی سامنے آئے گا، اور اس کی بھی جانچ پڑتال ہوگی۔ نیتیں، ارادے، خواہشات، سوچیں، وہ سب بھی، کیونکہ ہمارے عمل کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ اور اچھے عمل کو بھی بگاڑنے والی چیز دراصل کیا ہے، ہماری خواہشات، ہماری مرضی، ہماری سوچ، ہماری بدنیتی، وہاں وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 13-14 میں آتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب، اور یہ کتاب کس چیز کی ہوگی، نام اعمال کی، یلقاہ منشورا، جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا، منشورا یعنی نشر کی ہوئی، سامنے بالکل، کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب پڑھو، جو کچھ کیا اس کو پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی، یہ ہے تبلو کل نفس، کہ کوئی اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، انسان کے سامنے وہ کتاب اس طرح واضح طور پر آ جائے گی کہ اسے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میرے ساتھ اب ہونا کیا چاہیے۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہم جب کوئی کام نہیں کرنا چاہتے اس کے لیے کتنی تعویلیں کر لیتے ہیں، کتنے بہانے کرتے ہیں، اور یہ جیسے پہلے شروع کی آیت میں آیا تھا نا کہ اذا لہم مکر فی آیاتنا، یہ جو چالیں ہیں، اگرچہ کانٹیکسٹ تو معلوم ہے کہ وہ ان مشرکین کے بارے میں ہے، لیکن مشرکین کو چھوڑ کر اگر ہم اپنے لیے اس بات کو لیں تو آپ دیکھیے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، اذا لہم مکر فی آیاتنا، آیات میں مکر، آیات میں چال بازی، آیات میں ہیلا اور فریب، آیات میں تعویلیں، من مانے مطلب نکالنا، جو خود کو سوٹ کرے چیز وہ لینا، اور پھر یہاں پر کیا فرمایا، ان رسولنا یکتبون، ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور وہ لکھا ہوا کیا ہے، آخری آیت میں اس کی وضاحت کر دی گئی، تبلو کل نفس، یہ وہی لکھا ہوا اب ہر ایک کے سامنے کھلی کتاب کی طرح آیا، اور ہر ایک خود پڑھ کے دیکھ رہا ہے کہ اچھا ہاں کیا تو تھا اور ایسے ہی کیا تھا۔ اور حال یہ ہوگا، سورۃ الکہف آیت 49 میں آتا ہے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کیا ہو گیا اس کتاب کو، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی۔ اب دیکھیے کہ ہم بعض اوقات کام کچھ کرتے ہیں، نیت ہماری کچھ ہوتی ہے، لوگوں کو ہم کچھ اور بتاتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں، باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں، ایک بات کی کئی بنا لیتے ہیں، اس میں تعویلیں کر لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو کیا پتا، دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ وہ مکر دھوکہ دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے نا، کہ چال بازی سے کسی کو اس کے مقصد سے ہٹا دینا، کسی کو کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے دھوکہ کرنا، خفیہ طریقے سے یا چھپے ہوئے طریقے سے کسی کو اس کے مقصد سے پھیر دینا۔ یہ چالیں چلنا کیا ہوتا ہے، کسی کے خلاف چال چلنا، سازش کرنا، انہیں کہ بے خبری میں نقصان پہنچانا، ایسی پلاٹنگ کرنا، ایسی پلاننگ کرنا کہ دوسرے شخص کو نہیں پتا،
حقائق کو بدل دینا. لیکن قیامت کے دن کوئی شخص اپنے کیے سے فرار حاصل نہ کر سکے گا. دنیا میں جو چالاکیاں وہ کرتا رہا اور اپنے اعمال کو وہ کچھ سے کچھ سمجھتا رہا. دنیا میں اصل میں انسان اپنے آپ کو بھی بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے. غلط کام کرتا ہے پھر خود کو کیا سمجھاتا ہے, نہیں یہ غلط نہیں, سب ٹھیک ہے. جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن وہاں کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکے گا. اس وقت انسان سوچے گا اسے کیا ہو گیا, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, اس نے کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی اور بڑی بھی نہیں چھوڑی. کیونکہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ان کو کسی خاطر میں ہی نہیں لاتے, ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں. اور پھر یہ ہے کہ بعض چیزیں ہم چھپ چھپ کے کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے کرتے ہیں, اور مکر اور خفیہ سازشیں اور چالیں تو ویسی ساری چھپ چھپ کے ہوتی ہیں. لیکن وہاں انسان کچھ بھی چھپا نہ سکے گا. الا احصاها, مگر اس کتاب نے گن گن کے رکھا ہے. احصاء کہتے ہیں گنتی کرنے کو, شمار کرنے کو. اسٹیٹسٹکس کے لیے احصائیات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور وہ پا لیں گے جو بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا حاضر, سب سامنے آ جائے گا, سب اللہ کے سامنے ہوگا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے, جو جھوٹی تعویلیں اور جو چالیں وہ چل رہے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم جس طرح دنیا میں دوسروں کو دھوکہ دے جاتے ہیں, دنیا میں ہم لوگوں سے چالیں چل جاتے ہیں, دنیا میں ہم اوور سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں, شاید اللہ کے سامنے بھی سب فریب کاریاں فائدہ دیں, لیکن وہاں کچھ بھی فائدہ نہ دے گا. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت, یہ جو جانچ پڑتال کی بات ہے نا, یہ بہت ہی زبردست ٹرم یہاں استعمال ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ جب آپ کو کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے نا, تو آپ کیا کرتے ہیں, اچھی طرح اس کو جانچ پڑتال پڑھتے ہیں, چیزیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں, ٹٹولتے ہیں, اس کا ٹیکسچر دیکھتے ہیں, اس کی لک دیکھتے ہیں, اس کو بڑے کانٹیکس میں رکھ کے دیکھتے ہیں, اور پھر ہر اینگل سے دیکھنے کے بعد آپ اسے اٹھاتے ہیں, تب خریدتے ہیں اس کو. تو کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی جنت جو اتنی خوبصورت ہے, اس کے لیے جب لوگوں کو نکالے گا اس میں سے, اس ہجوم میں سے, تو اس کی کوئی سلیکشن نہ ہوگی. وہ جانچے گا نہیں, دیکھے گا نہیں, وہ بھی اسی طرح سلیکشن کر کے لوگوں کو نکالے گا کہ کھرے لوگ اندر باہر سے ایک, جو کہا گیا وہ کرنے والے, صرف باتوں سے خوش کرنے والے نہیں. تو ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت, انسان خود بھی دیکھ لے گا, اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا, اور پھر سب جھوٹ فریب بیکار چیزیں ایک طرف کر دے گا, اور ویلی ہوگی صرف خالص چیز کی. جیسے دنیا میں مخلصین لہ الدین ہو کے دعا کرتے تھے تو دعا سنی جاتی تھی, اسی طرح وہاں بھی اگر کسی چیز کی ویلی ہوگی تو وہ خالص اور صاف ستھری چیز کی. صاحب ردی بیکار اور ملاوٹ والی چیزیں جہنم کی نظر ہوں گی, خواہ وہ عقیدے میں ہو اور خواہ وہ عمل میں ہو. یہ جو یفترون کا لفظ ہے نا, یہ بہت ہی اہم لفظ ہے. ساری خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب ہم حقیقت کو ایک طرف رکھ کے جھوٹ پر چیزوں کی بنیاد بناتے ہیں. شرک جو ہے سراسر جھوٹ ہے, گھڑی ہوئی چیز ہے, من گھڑت چیز ہے. اسے بدعت کیا ہوتی ہے, من گھڑت چیز جو دین کے نام منسوب کرتے ہیں. اسی طرح اخلاق میں, عبادات میں, تمام چیزوں میں. اور ہر انسان کو اس کا اپنا اعمال نامہ تو دے دیا جائے گا, اور پھر اللہ جس کے لیے چاہے گا اسے چھپا دے گا اس کے عیب, اور وہ اس کے چھپائے گا جو دوسروں کے چھپاتا ہے دنیا میں.